ہمارا رول ویسا ہی ہے جیسے یورپ اور امریکہ میں ہمارے کام کرنے والوں کا ہوتا ہے. رول ایک ہی ہے لیکن طریقہ کار الگ الگ ہے. ان کا رول اس لیے اچھا ہے کہ ان کی سرکار جس کے لیے وہ کام کرتے ہیں وہ ان کی سہایتا کے لیے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اس کے برعکس ہماری ریاست میں اس جگہ اس خطے میں سرکار کبھی بھی ہماری سہایتا کے لیے راہیں ہموار کرنے کے بجائے دشوار بنا رہی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے کئی مہینوں سے پچھلے ایک سال سے ایک ریت چلی ہے کہ اللیگل سورسنگ آف میٹیریل کی وجہ سے ہماری تعمیر ترقی میں کافی خلل پیدا ہو گیا. جس خلل کی وجہ سے ہماری تعمیر ترقی میں کافی دشواریاں پیدا ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں آپ کو ہم ضامن بنا رہے ہیں کہ ہم جواب دہ ہیں. جو بھی سرکار کے دوارا سرکار کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں اس کے خامیوں کو پر کرنے کے لیے ہم جواب دیں. پہلے اس بات کا ہمیں اعادہ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی میں سرکار کو بھی جو ہمارے لیے سہایتا اور سہولتیں باہم کرنے کے لیے ان کو آگے آنا چاہیے وہ نہیں آتی ہے. وہی شکایت ہماری یہی ہے. سیلابی صورتحال سے نکالنے کے لیے ہمارا یہ طبقہ تھا جنہوں نے ریاست کو پھر اسی ڈگر پہ لایا اور اپنا سرمایہ لگایا, اپنی ایکسپرٹائز ایکسپیرینس جو ہمارے اندر ہوتی ہے اس کو لگا کر ہم نے ریاست کو پھر اسی نظام پر اسی ڈگر پر کھڑا کر دیا. لیکن 4 سال سے ہم ابھی جوجھ رہے ہیں. وہ پیسے ریلیز ہونے کے لیے اس سال ہمارے ایک اچھے افسر ریاست کے اس ایڈمنسٹریشن میں ایک اچھے افسر جن کا نام شیلیندر کمار ہے, پرنسپل سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ فار PWD ہے, جنہوں نے اپنے انتھک کوششوں سے وہ اس پیمنٹ کا 1/4 حصہ ہمیں ریلیز کروانے میں ہماری سہایتا کی. اور گورنر صاحب بھی ہم سمجھتے ہیں وہ بھی کائنڈ رہے کہ انہوں نے وہ پیسے ہمیں واگزار کرنے میں اپنے ڈیسیجن دے دیے. لیکن جہاں ہماری شکایتیں ہیں وہ شکایتیں یہ ہے کہ اگر تعمیر ترقی ریاست میں کرنی ہے تو اس کے لیے تو جو وسائل جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ کہاں ہے. اگر اس وقت 2 سال سے اللیگل ایکسٹریکشن آف میٹیریل ہو رہی ہے, کشمیر کا جو اثاثہ ہے وہ غیر ذمہ دار ہاتھوں میں چلا گیا ہے. وہ پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ ایک لوکل ذمہ داری کے ساتھ لوکل لوگ اس کو نکالتے تھے, پھر دوسرے طریقوں سے وہ بیچتے تھے, اس کو سرکار رائلٹی کی صورت میں ایک اچھی رقم جمع کرتے تھے, پھر آسانی کے طور پر وہ کرشرز کے لیے استعمال ہوتا تھا, کرشر والوں سے میگڈم والے استعمال کرتے تھے, میگڈم والے پھر سڑکوں کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. لیکن آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھیے, آپ کو پتہ ہے, آپ بخوبی واقف ہے کہ ریاست کے افسران جو ہے انہوں نے اللیگل طریقہ اختیار کیا ہے. ہمیں کہیں پتہ نہیں ہے, آپ بھی اس میں ہمیں مدد کر سکتے, کہیں پتہ نہیں ہے یہ باجری جو سڑک کے لیے لگانی ہے یہ کہاں سے ہمیں ملے گی. کرشر کے لیے جو مجھے را میٹیریل ضرورت ہے 100 یونٹ ہے, ہم 100 میگڈم پلانٹ اونرز کشمیر میں اس وقت موجود ہے جنہوں نے کافی رقم صرف کر کے ریاست کی سرمایہ کاری میں اپنے وہ یونٹ لگائے. لیکن ان یونٹوں کو چلانے کے لیے جو مسائل ہمیں درپیش ہے, نئے قوانین نکل رہے ہیں. جی آپ کو یہ NOC چاہیے, یہ NOC چاہیے. اب انہی جو جن افسر کا ہم نے ذکر کیا شیلیندر کمار جی نے, انہوں نے اپنی سہایتا اور اپنی کیپیبلٹی سامنے رکھ کر اس کو استعمال کر کے اس میں کمی کروا کے صرف 2 NOCs اب سامنے رکھی اور انہی پر ہمیں یونٹ چلانے ہیں. لیکن اگر ہمیں تعمیر ترقی میں رول ادا کرنا ہے اس کے لیے کہاں پہ میٹیریل ہمیں ملے گا, کیسے ملے گا. ایک ہی محکمہ ہے PWD, باغ اس کے 2 ہے, ایک باغ PMGSY ہے, دوسرا R&B ہے. R&B میں طریقہ کار الگ ہے اور PMGSY میں الگ ہے. اگر PMGSY مینٹیننس کے لیے اس میں پروویژن رکھتا ہے اس ایسٹیمیٹ میں, تو R&B کیوں نہیں مینٹیننس میں رکھتا ہے, جس مینٹیننس کے ذریعے ہم 3 سال تک اس روڈ کی مینٹیننس کے لیے ذمہ دار رہے تاکہ اگر اس میں کچھ خرابی ہو, اگر آپ کے دوارا آپ کی تحقیق کے لیے یہ ہم اضافی اس میں آپ کے علم کے لیے اس وقت پیش کر رہے ہیں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سڑکوں کا حال, 4 دن بارشیں کیا ہو گئی, جینے ڈل کی صورتحال ہے. اگر سڑک بنانی ہے اس سے پہلے ان کو ڈرینیج کا خیال رکھنا ہے. ڈرینیج نہ ہونے کی صورت میں سڑکوں کی صورتحال ابتر ہوتی ہے.
ان کو برف باری کی صورت میں، برف باری کشمیر میں ہوتی ہے، یہ ایک الگ ریجن ہے، یہ مختلف ریجن ہے بنسبت ملک کے دوسرے ریاستوں میں، یہاں برف پڑتی ہے، مائنس ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، اس مائنس ٹیمپریچر کے آدھار پر ان کو روڈز کی کنیکٹیوٹی کرنی چاہیے، روڈز کی بلڈنگ کرنی چاہیے۔ دو طرح سے روڈ بنتے ہیں، ایک کنسٹرکشن آف روڈ، دوسرا ریسرفیسنگ آف روڈ۔ ریسرفیسنگ کا مطلب ہے جو روڈ بنا ہوا ہے اس کی شکل نئی کرنے کے لیے، اس کو فیس لفٹنگ کرنے کے لیے نیا کوٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اصل روڈ جو بنتا ہے، جس کو روڈ کہتے ہیں، وہ کنسٹرکشن آف روڈ، جو زمین سے شروعات سے ہی نیا بنتا ہے، اس میں پراویژنز رکھا جاتا ہے پی ایم جی ایس وائی میں، اسی لیے وہاں سڑکیں خراب نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے اطلاع کے لیے، آپ کی تحقیق کے لیے، آپ کے علم کے لیے میں ابھی دو مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ پریس کلب کے باہر روڈ ہے، آپ دیکھیے دونوں سڑک پہ بینکوٹ ہال کے سامنے کتنا پانی جمع ہے، جتنے دن یہ رہے گا اتنی خرابی روڈ میں ہو جائے گی اور روڈ اتنا ہی خراب ہو جائے گا۔ ایک امپورٹنٹ روڈ ہے سورا سکمز روڈ، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈی ڈل کی صورت حال ہے۔ میں آپ کو فوٹو ہے ہماری پریس کانفرنس کا کہ جو سرمایہ کاروں کو، ٹھیکیدار صاحبان کو، پلانٹ اونرز کو سڑکیں بنانے میں دشواریاں پیش آ رہی ہے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیوں سہولیات بہم نہیں کر رہی ہے۔ دوسری بات ہے جیسے کہ اور ریاستوں میں، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہاں کے بے روزگاری کو ہٹانے کے لیے، بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے، سرمایہ کاروں کو اور پروتساہن کرنے کے لیے تاکہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہاتھ میں لیں، ان کی سہولت کے لیے لوکل مشینری، لوکل مینس، لوکل سرمایہ کاروں کو ہاتھوں میں لینا چاہیے، نہ کہ یہ ڈر پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں ریاست سے باہر لوگوں کو یہاں اس سرمایہ کاری میں بھی حصہ کرنے کے لیے رستہ ہموار کرنا ہے۔ یہی اور دوسری بات، اگر ہم اب یہ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے جو سادھن ہمیں چاہیے وہ کہاں ہے؟ آپ کے وساطت سے، آپ کے ذریعے، آپ کی مدد ہمیں چاہیے کہ آپ یہ سرکار تک پہنچائیے۔ یہ میٹیریل جو سرکاری کاموں میں لگا جاتا ہے، مہنگائی ہو گئی، جب پہلے لوگوں کے پاس تھا، عام لوگوں کے پاس تھا، باجری کی گاڑی 4,000 میں بکتی تھی، جب انہوں نے ہاتھ ڈالا یہ 15,000 میں ہو گئی۔ اس سے خالی ہم ہی اس میں مشکل میں نہیں پڑ گئی بلکہ عام جنتا بھی اس کی مشکل میں پڑ گئی۔ ایک عام آدمی مرمت نہیں کر سکتا ہے اپنے مکان کو، 15,000 کی ریت کی گاڑی لانی تھی۔ یہ اس سرکاریں سہولتیں فراہم کرتی ہے، سرکاریں آسائشیں فراہم کرتی ہے۔ ان 2 سالوں میں ہم نے سرکار کے دوارا کوئی نہ آسائش دیکھی، نہ کوئی سہولت دیکھی، لیکن ایک جرنلزم طبقہ ہی جو ہے جو سرکار تک اور عوام تک اس کا خلاصہ کر کے حقیقت کی بنیاد پر، تحقیق کے بنیاد پر عوام کے سامنے یہ رکھے کہ اصل غلطی کہاں ہے۔ کیا غلطی ہماری ہے کہ ہمیں کام نہیں آتا ہے؟ ہم ہی کام کرتے ہیں بیرونی ریاستوں میں، وہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جموں کا ریزیڈنشی روڈ اور سری نگر کا ریزیڈنشی روڈ ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ سری نگر کا ریزیڈنشی روڈ ایک پلین ٹیرین ہے، وکاس کے لیے نہیں بنائی جا رہی ہے، بنایا یہ جا رہا ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی چلے گا۔ میگڈم کا کام سینسیٹیو کام ہے، اس کی سینسیٹیونیس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور ادارے جو ہے پی ڈبلیو ڈی کے بغیر، جیسے پولیس ہے، دکاندار ہے، اور ادارے ہیں، ان کو ہمیں فیسلٹیٹ کرنا چاہیے۔ جس جگہ ہم کام کریں اس میں مداخلت نہ ہو، اس میں ٹریفک اسی سمے نہ چلے، تاکہ جو کام ہم ہاتھ میں لیں وہ اس معیار کے مطابق ہم کریں جس معیار کے لیے گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے۔ مگر بدقسمتی کا مقام ہے یہ ایگریمنٹ یک طرفہ ہے، جبکہ دنیا کے دوسرے جگہوں پر، دوسرے ممالک میں یہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ اس 2 طرفہ ایگریمنٹ میں دونوں طرف کے مفاد مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں اپنے جرنلسٹ صحافی برادری سے، اس بڑے پریسٹیجس جو آپ نے یہ ہاتھ میں اٹھایا ہے یہ کام، آپ ہماری مدد اور سہایتا کے لیے آئے تاکہ لوگوں کو ہمارے متعلق بدسنی اور غلط خیالات کا اضافہ نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ شاید لوٹ کرتے ہیں، یہ پیسہ کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے 3 سال کے بعد ہمیں پیسہ ملتا ہے، جو ہم نے 2015 میں کام کیے 2021 میں ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ جو ہمیں کام کرتے ہیں ہمیں ترنت پیسہ ملنا چاہیے جیسے، اور لیکن آج کے دور میں راجپال جی کے طرف سے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بھی نردھارت قوانین ہیں ہم ان کا سمرتھن کرتے ہیں، وہ پیسہ اویلیبل رکھتے ہیں، ہم بھی کام کریں گے، لیکن
جو سہولت اور سہایتا مٹیریل اور انہوں نے کاغذوں پہ کر دیا، لیکن زمینی صورتحال اس سے مختلف ہے. اگر زمینی صورتحال بھی ویسی ہو تو اس ریاست کو چار چاند لگانے میں ہم اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کریں گے.